بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آلو نہ بنو میرے بھائیوں، میں کہا کرتا ہوں، آج یو کے میں پھر کہہ کے جا رہا ہوں، آلو نہ بنو۔ آلو سمجھتے ہو؟ پٹاٹو کھائیں؟ آلو کو بینگن میں ڈال دو پک جائے گا، آلو کو گوشت میں ڈال دو، آلو مرغی میں ڈال دو، آلو توریاں پا دیو، پنڈی پا جڑی سبزی مرضی آلو تون دیو، آلو کہے گا سر میری کی ضرورت ہے کہ میں انکار کراں۔ آج آلو بن گئے نہیں؟ ہر سٹیج کی زینت یہ آلو وہاں بھی پہنچا ہوا ہے۔ یہ آلو صحابہ کا ایمان کا انکار کرنے والوں کے پاس بھی پہنچا ہوا ہے۔ یہ آلو بابا جی کے چیلم پہ بھی گیا ہوا ہے، یہ آلو مزار پہ بھی گیا ہوا ہے، یہ آلو باڑے میں بھی گیا ہوا ہے۔ یہ آلو ہے۔ واحد آلو نہیں ہوتا، اپنی حیثیت کو باقی رکھتا ہے کہ میں ان کا انکار کرتا ہوں جن کی پوجا تم کرتے ہو۔ سیزن آلووں کا ہی ہے، معاف کرنا، سیزن آلووں کا ہے، لیکن فصلی بٹیرے نہ بنو، ایمان کو سمجھو، عقیدے کو سمجھو، غیرت پیدا کرو کہ جو رب کی توحید پہ کمپرومائز کرتا ہے وہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ یہی درس امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں۔ آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے درمیان ایک مشترکہ چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کریں گے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے علاوہ کسی اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے۔ نہ عبادت غیر اللہ کی ہوگی، نہ شریک بنایا جائے گا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الوہیت کے اثبات پر لا الہ الا اللہ، یہ بہت بڑی دلالت ہے۔ اللہ الہ، یہ دلالت نہیں ہے کہ اللہ کو الہ تو ابو جہل نے بھی مانا تھا نا، کہ اللہ بھی الہ اور لات و عزیٰ بھی الہ، اللہ سے بھی مانگنا نہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ توحید پہ دلالت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کی میں عبادت کروں، وہ صرف ایک اللہ ہے، وہ صرف ایک اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا رازق ہے، میں صرف اسی کی پوجا کروں گا جس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں۔ قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا ہے، اسی لیے پٹی پڑھائی جاتی ہے، قرآن ترجمے نہ پڑھ سو جی گمراہ ہو جلسو۔ سبحان اللہ، اس قرآن کو اہل مکہ نے پڑھا تو پوری دنیا کے رہبر و رہنما بن گئے۔ اس قرآن کو بکری کے چرواہوں نے پڑھا تو پوری دنیا کو انہوں نے اللہ کے ساتھ جوڑ کر ایمان کے نور کو پھیلا دیا۔ اسی قرآن کو پڑھا تھا اور قرآن پڑھ رہے تھے، ساتھ کھڑا ہوا گھوڑا بدک رہا تھا۔ قرآن پڑھتے تھے، گھوڑا بدکتا تھا، چپ ہوتے تھے، گھوڑا پرسکون ہو جاتا تھا۔ صبح جا کے ماجرا آقا کو سنایا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پڑھ رہا تھا، گھوڑا بدکتا تھا، خاموش ہوتا تھا، پرسکون ہو جاتا تھا۔ کہا میرے صحابی تو قرآن پڑھ رہا تھا، آسمان کے فرشتے تیری تلاوت کو سننے کے لیے زمین پہ آئے ہوئے تھے۔ یہی قرآن تو تھا، یہی قرآن تو تھا ان کے دلوں میں۔ اس قرآن کی عزت کو، اس قرآن کے مقام کو، اس قرآن کے مرتبے کو سمجھیے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، تم جن کی پوجا کر رہے ہو، جن کے نام کی نظر نیاز دے رہے ہو، جن کے نام پہ قربانیاں کر رہے ہو، جن کے در پہ تم سر جھکا رہے ہو، قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین یدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن کو پوجتے ہو، لا یخلقون شیئا، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ مکھی کے، مچھر کے پر کو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا نہیں کیا۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ خود بندے دے پتر نے، یہ خود بندے کے پتر ہیں۔ آپ کو پھوکوں پہ لگایا ہوا ہے، اپنے ڈیلائسس کے لیے اسپتال جاتے ہیں، آپ کو تعویذوں پہ لگایا ہوا ہے، خود علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ وہ ہمارے شیخ بدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی ایسے ہی نے آ کے اپنے بابا جی کا ذکر کیا، انہوں نے کہا جی آپ تو صحیح مانتے نہیں ہیں، ہمارے بابوں کی تو بڑی بڑی کرامتیں ہیں۔ صحیح نے کہا کوئی کرامت بتاؤ۔ کہا پیر صاحب سفر کر رہے تھے، ان کو پیشاب آ گیا، ٹرین میں تھے، نیچے اترے، پیشاب کے لیے بیٹھے، ٹرین گارڈ نے ویسل ماری، چلنے لگی، اب وہ زور لگا رہی ہے، گھوم 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 ہو رہا ہے، لیکن اس کا ویل نہیں گھومتا ہے۔ جب تک پیر صاحب پوری اپنی فارغ نہیں ہو گئے حاجت سے، ٹرین کو نہیں چلنے دیا۔ بڑی کرامت بیان کی۔ سائیں کہنے لگے بڑا پاگل پیر تھا، چھوٹا سا پیشاب روک نہیں سکا، پوری ٹرین روک دی۔ اور کرامت اسی منی ہے جی اینو ہی اندر کیتے ہو ٹرانسفر کر لے، اللہ کا جو سسٹم ہے اس کو کہیں اور بائی پاس کر دے، وہ تجھ سے رکا نہیں، اس نے تجھے بابا جی، حضرت جی، شاہ جی، چودھری جی، پھکاری سرکار تینوں اگے لا لیا۔
मालिक कहता है वहुम युखलकून, ये रब की मखलूक है, अमवातुन गैरु अहया, ये कब्रों में दफन हो गए, ये मुर्दे हैं, ये जिंदा नहीं है, इनमें कोई गौसे आदम नहीं है, इनमें कोई बरी करने वाला नहीं है, इनमें कोई औलाद देने, ये खुद मुर्दा हो चुके हैं। अमवातुन गैरु अहया वमा यशउरून अय्यान युबअसून। और ये तो बुत्तां वाली पढ़ते ने, कुरान कहता है वमा यशउरून अय्यान युबअसून, इनको तो अपने उठाए जाने का शऊर नहीं है। क़यामत के दिन बुत नहीं उठाए जाएंगे, जिनको पूजते हो उन्हीं को उठाया जाएगा। इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा मअबूद बरहक एक अल्लाह है, वो तन्हा यकता मौला है, वही मालिक है। इसी तौहीद को समझिए, समझ के कलमे को पढ़िए। आखिरी बात कह के बात खत्म करूं, समझ के पढ़िए। जो समझ जाते हैं फिर वो गुमराह नहीं होते। अबू जहल समझ गया था ना ला इलाहा का मतलब क्या है। अबू जहल समझ गया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। अबू लहब समझ गया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब, अगर हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो इसका आइंदा रिजल्ट क्या निकलेगा। इसीलिए कुरान ने उनका कौल नकल किया है, अजअल आलिहत इलाहा वाहिदा इन हादा लशैउन उजाब। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी दावत लेकर आए हो, अजअल आलिहत इलाहा वाहिदा। हमने तो इतने ज़्यादा बना रखे हैं, ए जी इन्हां कोल ठेका है बरी करन दा, ते इन्हां कोल ठेका है जी औलाद देन दा, ते इन्हां कोल शिफा देन दा, इन्हां कोल जिन कड्ढण दा, ते इन्हां कोल अखां चों मोती कड्ढण दा, ते इन्हां कोल ए ठेका, इन्हां कोल ए ठेका, इन्हां कोल ए ठेका। तेरी जिहड़ी दावत है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो बड़ी अजीब दावत है। अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा, सारों की छुट्टी, कोई इलाह नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई रिज़्क नहीं दे सकता, कोई मुसीबत नहीं टाल, कोई कुछ कर ही नहीं सकता सिवाय एक अल्लाह के। इन हादा लशैउन उजाब, ये तो बड़ी अजीब दावत है। उन्होंने समझा था इसलिए नहीं पढ़ा, आज समझते नहीं है इसलिए पढ़ लेते हैं। जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे फिर कोठे पे काली हंडिया रखने की इजाजत, फिर टूडी के आगे जूती। हो जी तुसी क्या समझते हो जी, तुहानू तो पता ही कोई नहीं, मारिफत नूं जानदे कोई नहीं। काली हंडी कोठे ते रखो ते नजर बद नहीं लगदी, ते जूती पा लो ते एक्सीडेंट नहीं होंदा। ते सिर्फ गड्डी और कोठे ते क्यों, सर ते हंडी रखो, गल च जूती पाओ, तुहानू भी कुछ ना हो सी। समझो मेरे भाई, समझो इस ला इलाहा इल्लल्लाह को समझो और समझ के पढ़ो। फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा कि आप तौहीद को समझ जाएंगे। वगरना मुशरिक रब की तौहीद को, इन कलिमात को मानता नहीं है। कुरान ने बयान किया, इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून। जब इनको कहा जाए एक अल्लाह की पूजा, एक अल्लाह की इबादत, एक इलाह बरहक के सामने, यस्तकबिरून, ये तकब्बुर करते हैं। आप लगाओ नारा कहीं पर, या अल्लाह मदद, फौरन लगेगा या अली मदद। ये अल्लाह की तौहीद को बर्दाश्त नहीं करते, उसके मुकाबले पर अपने इलाहों को पूछते हैं। व यक़ूलून इन्ना लतारिकु आलिहतिना लिशाइरिन मजनून, हम इस शायर के पीछे अपने बनाए हुए बाप दादा बुजुर्गों के तरीकों को छोड़ दें। प्यारे भाई, बाप दादा की बड़ी इज्जत है। ये बाप जन्नत का दरवाज़ा है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया था कि जन्नत का दरवाज़ा है बाप, इसकी हिफाजत कर लो, चाहे इसे ज़ाया कर लो, तुम्हारी मर्ज़ी। ये बाप जन्नत का दरवाज़ा है। बाप राज़ी है तो अल्लाह राज़ी है, माँ राज़ी है तो अल्लाह राज़ी है, माँ बाप नाराज़ हैं तो अल्लाह नाराज़ है। लेकिन शर्त क्या है, जब तक माँ बाप अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म नहीं दे, उनकी बात माननी है। खड़े होते ना जी कब्र पे, आए हैं तेरे दर पे कुछ लेके जाएंगे, सवाल होता है बाबा जी से, बाबा जी कहाँ हैं? नीचे। मांगने वाला कैसे मांग रहा है? ये हाथ कहाँ उठे हुए हैं? जिससे मांगना है वो कहाँ है? वो अकल नूं हथ मारो, एदा मूँह ही एवें कर लो, बाबा जी फड़ा दिओ, जिहड़ी शे फड़ानी दे दिओ, बरी बरी मुकदमियां चो कट दिओ, कोई रिज़्क दे दिओ, कोई रोटी दे दिओ, कुछ तो दो। आप तो यूँ मांग रहे हैं। आपकी फितरत भी कह रही है इन खाली हाथों को भरने वाला नीचे नहीं है, ऊपर है। ये तो नीचे वाला जब बेचारा गया था, अगर ये अल्लाह का वली है तो इसकी कब्र जन्नत का बाग है। हम औलिया के गुस्ताख नहीं है, हम औलिया की अदना सी तौहीन को जायज़ नहीं समझते। हम अल्लाह के वली की गुस्ताखी को अल्लाह से जंग तस्वर करते हैं। जो अल्लाह के वली से नफरत करे वो अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह की उससे जंग। लेकिन वलियों ने ये दरस, नबियों ने ये दरस नहीं दिया।
آپ پکار رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے اللہ کو پکارو گے تو وہ حق کے ساتھ پکار ہوگی، اور اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارو گے وہ باطل ہوگی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں برات کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، جدا ہوتا ہوں ان سے جن کو تم پوجتے ہو، کیونکہ پوجا کا حقدار صرف ایک اللہ ہے۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہی پیغام پوری دنیا کے لیے ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آؤ اے دنیا والو، آ جاؤ کدھر؟ ایک ایسی بات کی طرف جو آپ کے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ وہ مشترک کی الیکشن، ووٹ، قربانی دا کھلنا، چندے، ہے جی سیزن بڑا چنگا جی شاہ جی، اس سیزن کسی نے کچھ نہ کو۔ تو یہ توحید بنیاد ہے، اور یہ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ بنیاد یاد کروائی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کسی کی پوجا نہیں ہو سکتی۔ سادہ لفظوں میں جو کام عبادت ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوگا، وہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ عبادت کی 1 کروڑ قسمیں کر لیجئے تو اس میں سے ایک قسم بھی کسی نبی، فرشتے، ولی، غیر کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یہاں غیر سے مراد پنجابی والا غیر نہیں ہے، جو اللہ نہیں وہ غیر اللہ ہے۔ یہ تو غیر اللہ کی بات کر رہے ہیں نا، یہ انبیاء تو اللہ کے اپنے ہیں، یہ صالحین تو اللہ کے اپنے ہیں، یا اولیاء اللہ تو اللہ کے اپنے ہیں، تم تو غیر اللہ کی عبادت سے منع کرتے ہو۔ بھائی یہ پنجابی والا غیر نہیں، عربی والا غیر ہے۔ جو اللہ نہیں وہ غیر اللہ ہے۔ کیا نبی اللہ ہے؟ نہیں، تو غیر اللہ ہے۔ صالحین اللہ ہے؟ نہیں، غیر اللہ ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، وہ معبود برحق ہے۔ جتنی قسمیں ہیں عبادت کی، وہ دل کی عبادت ہے، زبان کی عبادت ہے، قول کی عبادت ہے، مال کی عبادت، ہر عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، وحدہ، تنہا ہے، یکتا ہے۔ نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ پارٹنر، نہ حصے دار، نہ زمین بنانے میں کوئی شریک، نہ آسمان بنانے میں کوئی شریک، نہ بارش برسانے میں کوئی شریک، نہ انگوری اگانے میں کوئی شریک، نہ زندہ کرنے میں کوئی شریک، نہ موت دینے میں کوئی شریک۔ وہ شراکت سے، پارٹنرشپ سے پاک ہے، تنہا و یکتا ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی حصے دار نہیں۔ کوئی نہیں کہ اللہ کہ چل بارش تو برسا دے، انگوری میں ادا دیتا ہوں، آسمان تو نے بنائے، چاند میں لگا دیتا ہوں، کوئی نہیں، لا شریک لہو، اس کی ذات و صفات و عبادت میں کوئی اس کا حصے دار نہیں۔ لہ الملک، ساری بادشاہت اس کی ہے۔ جب ساری بادشاہت اس کی ہے تو باقی کون ہے؟ سارے اس کے منگتے ہیں۔ انتم الفقراء، تم سارے منگتے ہو، سوالی ہو، اور تم سب سوالی ہو عرش والے اللہ کے۔ انبیاء بھی اس کے سوالی، صالحین بھی اس کے سوالی، ملائکہ بھی اس کے سوالی، سب اسی سے مانگتے ہیں۔ لہ الملک، اس کی بادشاہت ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی حصہ دار نہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں اس کے لیے۔ تعریف امام الانبیاء کی آپ نے سنی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی زلفیں کتنی پیاری، نبی کے دانت کتنے پیارے، نبی کا سینہ کتنا پیارا، نبی کا جسم کتنا پیارا۔ یہ تعریفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہیں، یہ تعریفیں رسول اللہ کو بنانے والے اللہ کی ہیں، جس نے بنایا، جو خالق ہے، جو کریٹر ہے۔ کریشن کی تعریف کریٹر کی تعریف ہے، یہ تو خالق کی تعریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعریف کیا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو ہر لمحے پر درس دیا، ان اعبدوا اللہ، عبادت اللہ کی کرنا، پوجنا اللہ کو۔ صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں نبی میلے پہ جا رہے ہیں اہل شرک کے، اور کہہ رہے ہیں ایھا الناس، لوگو قولوا لا الہ الا اللہ۔ سگا چچا پیچھے سے کہہ رہا ہے یہ مجنون ہو گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس پہ جادو ہو گیا، یہ مسحور ہو گیا ہے، یہ پھر گیا ہے، یہ ماں باپ کا دین چھوڑ چکا ہے۔ وہ پیچھے گالیاں دیتا، تانے دیتا، بار اور آپ کی زبان سے ایک ہی وعدہ نکل رہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ تعریف ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ وہ قیمتی کلمہ ہے جو ہر نبی نے اپنی امت کو، ہر نبی نے اپنی قوم کو دیا۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ معانی ہیں، اس کی کچھ مفاہیم ہیں، اس کا انسان کی زندگی میں ایک مقام ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے
جان لیتا ہے سمجھ کے، صرف تسبیح پھیرنے کے لیے نہیں، منکے تے منکا، اور اب 100 کی تسبیح صبح، 100 کی شام، 100 کی رات، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ہے کیا؟ ارے بھائی یہ لا الہ الا اللہ انسانوں کے دروں سے اٹھا کر انسانوں کے رب کے در پہ لے کر آتا ہے، یہ غیر اللہ سے توڑ کر ایک اللہ والا بناتا ہے، یہ مقصد حیات ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جن اور انس کو کیوں پیدا کیا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کیوں پیدا کیا، وہ تو درد دل کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے تو فرشتے بہت تھے، رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ یہ کلام الہی ہے، یہ قرآن حکیم ہے، اور مولا یہاں بیان فرما رہا ہے ہم نے بندوں کو، جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کر کے فضول نہیں دنیا میں چھوڑ دیا کہ بھٹکتے پھرو مجھے تلاش کرتے پھرو، نہیں، ہم نے ان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں بھی اتاری ہیں، کتابوں پر عمل کر کے ان کو دعوت دینے والے انبیاء بھی بھیجے ہیں، ہر قوم میں انبیاء آئے، ہر امت میں انبیاء آئے، ہر نبی نے ایک ہی پیغام دیا، ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، صرف معاملہ ہوتا ہے نا اللہ کی عبادت کرو بس، تو پھر کافی لوگوں کی دال گل جاتی۔ اللہ نے اگلا حکم بھی ہر نبی کے ذریعے دلایا، واجتنبوا الطاغوت، عبادت اللہ کی، اور جو اللہ کی عبادت میں حصہ دار بننا چاہے، جو کہے اللہ کی بھی پوجا کرو میری بھی کرو، سجدے اللہ کے لیے بھی ہوں گے، میرے پیر صاحب کو بھی ہوں گے، یا اللہ مدد بھی کہا جائے گا، اور یا بہاول حق بیڑا دھک بھی کہا جائے گا، اللہ سے بھی مانگا جائے گا، سرکار سے بھی مانگا جائے گا، اللہ کے لیے بھی قربانی ہوگی، بابا جی کے لیے بھی قربانی۔ یہ جو بھی والی بحث ہے نا، اللہ کہتا مجھے یہ پسند نہیں، میں نے پہلے دن سے فیصلہ کیا ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، عبادت صرف میری ہوگی، اور میرے علاوہ جن کو پوجا جا رہا ہے ان سب کا انکار کیا جائے گا۔ اللہ بھی اور کوئی اور بھی، اللہ کہتا مجھے پسند نہیں، اللہ ہی۔ نماز پڑھتے ہو نا، فاتحہ پڑھتے ہو، کیا کہتے ہو؟ کیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی عبادت، کسی اور کی بھی عبادت، تجھ سے بھی مانگتے ہیں، کسی اور سے بھی مانگتے ہیں۔ مولا کہتا نہیں، میں نے پہلے دن سر کو حکم دیا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ان کو تو آرڈر ہی یہ ہے کہ خالص میرے بن جاؤ، حنفاء، ہر کسی سے ٹوٹ کے، ہر کسی سے کٹ کے، ہر کسی سے نا امید ہو کے قربان جاؤں۔ امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے ہیں، قوم دشمن، باپ دشمن، برادری دشمن، منجنیق میں ڈال کے پھینک دیا گیا ہے، نیچے آگ کے الاؤ جل رہے ہیں، جبرائیل آ کر کہتے ہیں ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ کہتے ہاں ہے۔ کیا ہے؟ کہ تجھ سے ہے ہی نہیں، جس کے لیے آگ میں گر رہا ہوں میرا حال تجھ سے زیادہ جانتا ہے، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ شادی ہو گئی آپ کی، 5 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی، پڑوسن آئے گی، وہ فلانے بابے کو پھوک مرا کے آ، اور تسبیح والے بابے کو سپیکر پھوکا مار دا تو انٹرنیشنل پھوکے چل دے رہے، آ جا ایک کو پھوکا مار سی تو اولاد ہو جل سی، انہیں کو نہیں چاہیے مجھے اولاد، ہوگی تو میرا اللہ دے گا، اللہ کا در چھوڑ کے میں کسی کے در پہ نہیں جھکوں گی۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، بیٹیاں وہی دیتا ہے، بیٹے وہی دیتا ہے، مکس کر کے وہی دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، بانج بھی صرف وہی کرتا ہے، وہ چاہے محمد کی گود سے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹوں کو اٹھا لے، وہ چاہے مصطفیٰ کی زندگی میں سوائے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے باقی سارے بچوں کو اپنے پاس بلا لے، وہ چاہے نبی کی گود خالی کر دے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ حاجت تو ہے لیکن کس سے ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیونکہ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرنا، اور میری پوجا ایسے کرنا کہ صرف میری ہی پوجا ہو، میری بھی پوجا نہ ہو، مجھ سے بھی مانگا جائے، کسی اور سے بھی۔ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہوں اور سلام پھیرتے کہوں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، میں نے توحید کو نہیں سمجھا، میرے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے مفہوم اور معانی کو میں نہیں جانتا۔ یہی لا الہ الا اللہ ہے،
جس کے لیے میدان سجے تھے، یہی لا الہ الا اللہ ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں زخمی ہوئے تھے، یہی لا الہ الا اللہ ہے جو دیتے دیتے لہو لہان ہوئے تھے، فرشتہ اترا تھا، پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اجازت دی ہے میرے مولا نے، جاؤ میرے حبیب سے پوچھو، اشارہ کر دے، ان پہاڑوں کو اٹھاؤ، بستی کو پیس کے رکھ دو۔ جواب میں کہتے ہیں بستی کو پیسنے کی بات کرنے والے، نہیں، پہاڑ نہیں گرانے، اپنے مبارک رحمت بھرے ہاتھوں کو اٹھا دیتے، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ قوم محمد کو جانتی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لا الہ الا اللہ کے لیے مصطفیٰ کا مبارک پاکیزہ طیب طاہر لہو زمین پہ گرا، کہا انہوں نے مارا ہے، مجھے یقین ہے ان کی آنے والی نسلیں کہیں گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور آج طائف کی بستی میں جا کے دیکھو، جن کے آباء و اجداد نے مصطفیٰ پر پتھر برسائے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی نسل مسجدوں میں کہہ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی لا الہ الا اللہ کے لیے میزان لگے گا، اسی لا الہ الا اللہ کے لیے ترازو لگے گا۔ ارے پیارے بھائی، اسی لا الہ الا اللہ کے لیے جنت بنی ہے، اسی لا الہ الا اللہ کے لیے جہنم بنی ہے، اسی لا الہ الا اللہ کے لیے رجسٹر کھولیں گے۔ یہ وہ توحید کا عقیدہ ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر لمحے پر اس عقیدے کو اپنے صحابہ کے دلوں میں پختہ کیا تاکہ امت کا آخری فرد سمجھ جائے۔ مصطفیٰ کی ساری زندگی ایک ہی درس دیتی رہ گئی، بنیادی پہلا درس قولوا لا الہ الا اللہ۔ معاذ سوار ہیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اور پوچھتے ہیں معاذ لبیک وسعدیک، حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانے اور اس کا حبیب جانے۔ اللہ بدریہ وحی اپنے نبی کو بتاتا ہے، رسول کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم محتاج ہے اللہ کی وحی کے۔ اللہ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، مصطفیٰ رب کی مرضی سے بولتے ہیں۔ کیسے؟ وحی آتی ہے، وحی نہ آئے، زہر والا کھانا سامنے آ جائے، آپ لقمہ منہ میں ڈال لیتے ہیں، آپ کو خبر؟ وحی نہ آئے، سیدہ کائنات عائشہ سلام اللہ علیہا پیچھے رہ جائیں، آپ کو خبر؟ وحی نہ آئے، قافلے راستے بدل کے نکل جائیں، آپ کو خبر؟ آپ محتاج ہیں وحی کے۔ کہ اللہ ورسولہ اعلم۔ اور یہاں ایک درس بھی ملتا ہے کہ شاگرد اپنے استاد کا اس طرح ادب و احترام کرتا ہے۔ صحابی شاگرد ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کے، پوچھا جانتے ہو اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ قال اللہ کا حق کیا ہے؟ حق اللہ علی العباد۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اور میرے پیارے ساتھیوں، اور میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، اور میرے نبی سے محبت کرنے والوں، اور میرے نبی کے نام پہ سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جانے والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حق بتا رہے ہیں امت کو۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، اللہ کا حق ہے کہ صرف اس کی عبادت ہو، یہ پہلا حق ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے اس کے بندوں پہ۔ پیدا اس نے کیا، رازق وہ ہے، خالق وہ ہے، کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے، آسمان اس نے بنایا، زمین اس نے بچھائی، بارش اس نے برسائی، انگوریے اس نے پیدا کی، ہر نعمت اس کی طرف سے ہے، تو وہ حق رکھتا ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہو، وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کوئی اس کا شریک۔ وہ پنجابی کہتے ہیں جیدہ کھائیے ادا گائیے، کہتے ہو کہ نہیں؟ جس کا کھائیے اسی کا گائیے۔ وہ ایک بچہ مرغی کو مار رہا، وہ کہے پہ کرنا نہ یارا، کیوں مارنا ہے مرغی نو بے زبان نو؟ اور چپ کرو چاچا جی، تو انو کہ پتا، وہ دس نا، کہتا جی دانے میں پانا، ڈبا میں بنایا ہے، سکولوں آ کے تکنا میں، میری مرغی نو بلی تے نہیں پائے گی، سارا کچھ ہی میں کرنا، انڈا دین دے ڈیم نالنے دے گھر جا کے انڈا دے آنی، یہ تے مارا نا، میں تو انو کہو کہ آلمہ بات چھوڑ سا، کرتے ہو کہ نہیں؟ دانے کھلاتے ہو تو کیا دل کرتا ہے؟ کیا کہہ رہے؟ انڈا کہاں دے کے آئے؟ پڑوسیوں کو؟
جی آپ ہی کو دے، حق بنتا ہے آپ کا. سبحان اللہ. میرے خالق کے لیے اعلی مثال، جس نے ماں کے پیٹ میں آپ کو کھانا کھلایا، آپ کے رزق کا بندوبست کیا، آپ کو پردوں کے اندر اندھیروں کے اندر پالتا پوستا رہا، جس نے آپ کو ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، آپ کے رزق کا بندوبست ماں کی چھاتیوں پہ کیا. اے حضرت انسان جب باہر آئے تھے تو ماشاءاللہ تکا بوٹی چنگی کھا لیندے سونا، بریانی شریف چلتی سی. وہ کون تھا جس نے آپ کی صحت کے مطابق آپ کی ماں کی چھاتی پہ آپ کے لیے نرم دودھ غذا کا انتظام کیا؟ کون تھا؟ پنجتن پاک شریف، بابا جی، شاہ جی، مورے آڑے، تڑکے شاہ، مانسیرے آڑے کیڑے سن؟ وہ دسو جی. آپ جب ماں کے پیٹ میں کمپلیٹ ہو گئے تھے، آپ کو باہر کون لایا تھا؟ جی نہیں بولتے؟ اللہ. آپ نے کہا تھا واسطہ ہی حضرت دا ہون کڈ چھوڑ 9 مہینے بڑے ہی ہوندے نے، میں رج گیا نیریاں چ رہ کے، باہر سورج بھی تکانا کیا سی؟ حضرت کا واسطہ دیا تھا، پنجتن پاک کا دیا تھا، اور کسی بابے کا کالا دھاگا باندھا تھا، کوئی تویت آیا تھا اندر، کوئی دم بڑا پھوکا شریف پہنچا تھا؟ کون تھا جو آپ کو ماں کے پیٹ سے باہر لے کر آیا؟ کون تھا جس نے آپ کو لڑکنا سکھایا؟ کون تھا جس نے آپ کو قدموں پہ کھڑا کیا؟ کون تھا جس نے آپ کی زبان کو حرکت دی، بابا 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 ماما کے الفاظ سکھائے؟ کون تھا جس نے آپ کو آپ کے قدموں پہ قوت دی؟ کون تھا جس نے یہ پیاری آنکھیں دی؟ کون تھا جس نے یہ پیاری زبان دی؟ کون تھا جس نے یہ قوی جسم دیا؟ کون تھا جس نے یہ قوتیں دی؟ تھا کوئی اللہ کے علاوہ؟ جی یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے. اب اس قابل ہو گئے ہو کہ سر سجدے میں رکھ کے کہ اللہ ماں کے پیٹ میں بغیر مانگے تو دیتا رہا، ماں کے پیٹ سے باہر نکال کے تو نے بغیر مانگے میرے رزق کا بندوبست کیا، مجھے دنیا کی ہر نعمتیں دی. اللہ اب میں مانگ کر کہتا ہوں اللہ اولاد دے دے، رزق دے دے، شفا دے دے، دنیا میں آخرت میں خیر و برکات دے دے. کہنا چاہیے کہ نہیں؟ اور اکثریت کہتی کہ سوڑی سن دو ہی کوئی نہیں، ساڑیاں سن دو ہی کوئی نہیں، بابے اور ردیاں موڑ دا ہی کوئی نہیں، ساڑی اینا دے اگی اے دے او دے اگے. آپ نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا اور یہ اپنے رب سے وفا نہیں کی. اور ایک اور بات اور بتا دوں، ہے درد کی لیکن سن لو. ابو جہل مانتا تھا کہ مجھے پیدا اللہ نے کیا ہے، ابو جہل مانتا تھا کہ آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، ابو جہل مانتا تھا زمین اللہ نے بچھائی ہے، ابو جہل مانتا تھا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے. توحید ربوبیت کو ابو جہل مانتا تھا کشتی پھنس جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا، مانتا تھا. تو اسی لیے طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کا کہا کرتا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اور مصطفیٰ کہا کرتے تھے قف قف قف، بس 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 بس. اگے نہ بولی کہتا سی نا جی، اگے کیوں نہ بولا؟ بول سا نا جی. یہ جڑے ہیں نے یہ رتے ہوئے نے، یہ اللہ دے بڑے خزانیاں جنہاں دے ہاتھ پہنچے نے، یہ جو دیندے نے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. یہ وہ شرک ہے بھائیو جو شرک ابو جہل کے اندر تھا. آج کلمہ پڑھ کے کتنے لوگ اس میں گمراہ ہو گئے. معاذ جانتے ہو اللہ کا پہلا حق، اللہ کا حق یہ ہے ان یعبدوہ، عبادت صرف اللہ کی، پکار صرف اللہ کی، ذبح صرف اللہ کے نام پہ، قربانی صرف اللہ کے نام پہ، خوف صرف اللہ کا. اللہ جب چاہے، جس کو چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے پکڑ کے سوال کر سکتا ہے یہ کیوں کیا. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.